تھی، بچے بھی ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے۔ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگز کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے، عبرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں
تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا، اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں، ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں، اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس۔ لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے۔ ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا۔ لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حملہ ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے، کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا، یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے۔ ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں، مریم کو میری کہتے ہیں، میری بھی گاڈ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں، فلاں گاڈ فادر، ہرگز نہ استعمال کریں۔ اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ۔ لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے۔ اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے، عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو، وہ صرف یہی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے، اس کا حوالہ بھی میں دے دوں، یہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے، کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو،
क्रॉस वेरिफिकेशन हो और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल ये एक नहीं है, ये चार है। चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के 4 शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के 4 नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं। जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही हूं, आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा? वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं। तो अव्वल हमेशा से वो उसका वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो 4 नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं। वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने? उसको कैसे पहचाने? वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो